بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا. ان میں سے ایک اپنے دوست کو ماڈسٹی پر ریپریمینڈ کر رہا تھا اور ظاہر ہے کہ مذاق میں اسے سمجھا رہا تھا حیا کے اوپر. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ دوست کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو شرمیلا سا ہوتا ہے اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنے دوست کو ریپریمینڈ کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور کہا کہ اس کو ماڈسٹی پر ریپریمینڈ نہ کرو، فار ویریلی حیا از پارٹ آف ایمان. ماڈسٹی ایمان کا حصہ ہے. بردرز اینڈ سسٹرز، یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کیونکہ آج میں جس صحابی کا تذکرہ آپ سب سے کرنے والا ہوں، ہی از نون ایز دی ایپیٹوم آف ماڈسٹی امنگ صحابہ. اور ماشاءاللہ ناٹ اونلی ان ٹرمز آف ڈریسنگ یا ناٹ اونلی ان ٹرمز آف لوورنگ دا گیز، رادر ان کی آل انکمپاسنگ ماڈسٹی تھی. حیا ایک بہت ہی براڈ کنسیپٹ ہے. حیا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان حیا والے کپڑے پہن لے، یا حیا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کی نظروں میں حیا ہو. یس، یہ حیا کا بہت بڑا اسپیکٹ ہے. اچھا لباس، ظاہر ہے کہ حیا والا لباس اور ساتھ میں نظروں میں حیا. بٹ حیا یہ بھی ہے کہ آپ اس بات کی حیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا. آپ شرم کھائیں، آپ کسی کا دل دکھاتے ہوئے حیا کریں. آپ اس بات سے حیا کریں کہ میں کہیں گیا ہوں تو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یا میری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، یا میں کوئی ایسی سخت بات نہ کر دوں جس سے اگلا جو ہے وہ اوفینڈ ہو جائے. یہ بھی حیا کا پارٹ ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو حیا تھی، اٹ واز آل انکمپاسنگ. جیسے جیسے میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا آپ کو سمجھ لگتی جائے گی وٹ ڈو آئی مین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بینگ اے ماڈسٹ پرسن، ویری جنرس، ویری بینیولینٹ، یہ ان کی ٹاپ 3 کوالٹیز اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری فیوریٹ کوالٹیز ہر صحابی میں کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق، ہز فارگیونیس، ہز بگ ہارٹ. اینڈ دین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مین آف ہز ورڈ، جسٹس. وین حضرت عمر کا نام آئے تو ہمارے ذہن میں جسٹس کا نام آتا ہے. اینڈ وین the name of Hazrat Usman Ghani radhiyallahu anhu comes, then obviously his modesty, his benevolence and his generosity. Especially in this age of fitna, in this age of social media, when there are literally outlets of immodesty, when people are sharing their display pictures, when people are not caring what they wear, when people are displaying it through every social media. اور ہمارے پاس سلیبریٹیز کے ظاہر اکاؤنٹس لوگ فالو کرتے ہیں، لوگ ایکٹریسز کے اکاؤنٹس فالو کرتے ہیں، لوگ ماڈلز کے اکاؤنٹس فالو کرتے ہیں. اینڈ یو سی ایوری ویئر کہ کیا چل رہا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بٹ مائی پوائنٹ از کہ اس ایج آف اموڈیسٹی میں بینگ اے ماڈسٹ از اے ریئلی ہارڈ تھنگ. کین یو بی دیٹ ماڈسٹ؟ اینڈ لیٹ می ٹیل یو اندر تھنگ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ناٹ اونلی ہی واز اے ماڈسٹ پرسن، ہی واز ایکسٹریملی ہینڈسم. اتنے ہینڈسم تھے کہ قریش loved him so much, everyone wanted to be in his company. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ظاہر ہے بہت خوبصورت لباس پہن کر نکلتے تھے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنے والد سے 18 ملین درہمز کی انہیریٹ کی تھی. اور آج کے دور کے مطابق he would be one of the richest guys in the world. But even being rich, he was modest, he was humble, he was very caring. He never boasted his wealth. اپنی چیزیں جا کے نہیں دکھاتے تھے، بوسٹ نہیں کرتے تھے اپنی ویلتھ کو. These qualities are missing so much in this age. لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، لوگ فلانٹ کرنے لگ جاتے ہیں، دکھانے لگ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ چلو پیسہ اگر آپ کے پاس بہت ہے، آپ اچھا پہن رہے ہو، اچھا کھا رہے ہو، اچھی سواری پہ جا رہے ہو، دیٹس آل رائٹ. لیکن پرابلم اس کہ جب لوگ بوسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، جب لوگ شوخی مارنے لگ جاتے ہیں، جس کو شوخی کہا گیا ہے نا. حضرت عثمان غنی even after inheriting so much wealth from his father, he was very humble. تو he used to dress so nice, he used to apply perfume. انتہائی خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ انفیکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی صحابی سب سے زیادہ ریزیمبل کرتا ہے تو حضرت عثمان غنی ہے. اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی وائف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ڈو یو نو ہو ریزیمبلز یور فادر اینڈ گرینڈ فادر موسٹ امنگ دا صحابہ.
گرینڈ فادر سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام سے بہت ریزیمبل کرتے تھے. تو حضرت رقیہ نے پوچھا کون؟ تو ہی سیڈ یور ہسبینڈ، یعنی عثمان. تو دیٹ از دا سیکرٹ آف ہز بیوٹی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے. اور اسلام لانے سے پہلے دیر ور سو مینی وومین آفٹر ہم بیکاز ہی واز ہینڈسم, ہی واز گلیمرس, ہی ہیڈ دا منی, ہی ہیڈ دی اورا, بٹ ہی یوز ٹو شائی اوے فرام دیم. ایون بیفور اسلام جب زنا بہت عام تھا, جب یہ اسکینڈلز اور جب یہ افیئرز اور گرل فرینڈس بنانا, آل دیز تھنگز ور ویری کامن. پیپل یوز ٹو ہیو 3 or 4 women around them. اوکے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایون ایٹ دیٹ ٹائم ہی یوز ٹو شائی اوے. اینڈ زنا تو دور کی بات, وہ کبھی ان عورتوں سے بات کرتے ہوئے بھی شرماتے تھے, ہو ایور یوز ٹو اپروچ ہم. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایون اسلام سے پہلے بھی پاک رکھا ہوا تھا. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں, ویسٹ میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی فطرت میں حیا ہے, ماڈیسٹی ہے, اور انہیں نہیں پسند یہ ساری چیزیں. دے کانٹ ریلیٹ ٹو اٹ. یہ جو کچھ امورالٹی, فحاشی چل رہی ہے, تو حیا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حرام سے بچنا, یہ فطرت میں ہے انسان کی. اور جس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ بے حیائی کا مرتکب ہو جاتا ہے انسان. تو میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا کہ ہی واز سو بیوٹیفل, ہی واز سو ہینڈسم, کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی دیکھتا تھا تو ان کی طرف دیکھتا ہی رہتا تھا اور بڑی مشکل سے اس کی نظر سائڈ پہ ہوتی تھی. یعنی اتنا زیادہ حضرت عثمان غنی اٹریکٹ کرتے تھے. بلکہ قریش کی جو مدرس تھیں وہ ایک للابائی گایا کرتی تھیں. بڑی فنی بات ہے, یعنی کہ لوری پڑھا کرتی تھی. اس لوری کے الفاظ کیا ہیں؟ احبک و رحمان حب قریشی لی عثمان, کہ آئی لو یو بائی رحمان, کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتی ہوں, جسٹ لائک قریش لو عثمان. دس از دا للابائی. کین یو بلیو اٹ کہ اتنی محبت, اور قریش اتنا زیادہ یعنی ان کو پسند کرتے تھے, ان کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے تھے, ان کے ارد گرد ہوتے تھے. وٹ ڈز دس ٹیچز اس کہ یو شوڈ بی سم ون آف پلیزنٹ پرسنالٹی. لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں, پسند کریں آپ کے پاس آنا. وین دے سٹ ود یو, آپ میں سے خوشبو آئے. وین دے سٹ ود یو, کہیں کہ یار یہ صاف ستھرا انسان ہے. وین دے سٹ ود یو, آپ میں سے پازیٹیو انرجی آئے, آپ اچھی باتیں کریں, آپ مسکرائیں, آپ اچھے سوالات پوچھیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. Books have been written by the Westerners, by the motivational speakers, How to Win Friends. یہ ایک کتاب ہے. تو اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ how you can make an outlook, how you can communicate as if کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. سو حضرت عثمان غنی he was so soft spoken کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کی بات سننی ہوتی تھی تو literally he or she had to lean, یعنی صحابہ کو لین کرنا پڑتا تھا تھوڑا سا کہ ان کی بات سننے کے لیے, کیونکہ بہت آہستہ بولتے تھے, بہت نرم گفتگو کرتے تھے, بہت نرم بولتے تھے. آج یہ چیز پریکٹس کرنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. ینگسٹرز شاؤٹ کرتے ہیں, دے بلیو کہ شاؤٹ جتنا کریں گے اتنا وہ کول ہے. اور گھروں کا ماحول, شاؤٹنگ, لڑائی, اونچی آواز میں بات. یقین کریں اگر ہم اپنے گھروں کا یہ اصول بنا لیں کہ یہاں پہ اونچی آواز میں بات نہیں ہوگی, کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا, دین لائف وڈ بی سو آسم. بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو وی شوڈ بی لائک حضرت عثمان غنی, سافٹ اسپوکن, آہستہ بات کرنا, نرمی سے بات کرنا, مسکرا کے بات کرنا, بہت اچھے انداز سے بات کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ان کی ماڈسٹی نہ صرف یہ کہ حیا نظروں میں جھلکتی تھی یا کپڑوں میں جھلکتی تھی. صحابہ یہاں تک کہتے ہیں, الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی اتنے ماڈسٹ تھے کہ اکیلے میں کپڑے بدلتے ہوئے بھی وہ لین اوور ہو کے کپڑے بدلتے تھے, بینڈ ہو کر کپڑے بدلتے تھے, اسٹریٹ کھڑے ہو کے کپڑے نہیں بدلتے تھے. یعنی اتنی حیا تھی کہ اکیلے میں بھی جب کپڑے بدلتے تھے تو حیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے ایک محفل میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. تو پنڈلی یا پٹ کا ایک حصہ, سوری پنڈلی نہیں, پٹ کا ایک پارٹ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہ انٹر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کور نہیں کیا. حضرت عمر انٹر ہوئے, کور نہیں کیا. عثمان غنی انٹر ہوئے تو ہی کورڈ اٹ, اینڈ ہی سیڈ کہ میں ان سے حیا کیوں نہ کروں جن سے اینجلز حیا کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ماڈسٹی میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ لباس میں یا نظروں میں حیا,
بلکہ ان آل انکمپاسنگ ماڈیسٹی. کیسے؟ ایک بچہ جو کہ غریب تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد میں آیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے جب دیکھا تو حضرت عثمان کو پتہ لگ گیا کہ ظاہر ہے کہ اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسے کچھ پیسے دینا چاہتے تھے، لیکن ساتھ میں اسے اس کی عزت نفس یا اس کو فیل نہیں کرانا چاہتے تھے کہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں یا میرے اوپر تمہارے اوپر میرا کوئی احسان ہے. لک ایٹ دا مینرز کہ ہی وینٹ بیک، ہی سیڈ کہ بیٹا میں تمہیں ایک قمیض دینا چاہتا ہوں، ایک گارمنٹ دینا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی وینٹ بیک، ہی باٹ اے گارمنٹ. اس گارمنٹ کی جیب میں انہوں نے 10,000 درہم رکھے اور وہ گارمنٹ اسے بچے کو دیا کہ یہ لے جاؤ، میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے. بچہ جب گارمنٹ کو لے کے واپس گیا، گھر جا کر جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھتا ہے کہ اس میں 10,000 درہم ہے، اور وہ حیران رہ جاتا ہے. اور پھر بچے کو یاد آتا ہے کہ عثمان غنی نے یہ دیے. یعنی ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو امبیرس دا چائلڈ، ہی ڈیڈنٹ وانٹ کہ اس کی عزت نفس ہرٹ ہو یا وہ کل کو کوئی احسان جتلائیں اس پہ. امیجن ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، ہم انہیں دیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ہمارے اندر یہ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ ہم نے تو جی کوئی بہت بڑا احسان کر دیا. سو ہی واز ناٹ اونلی ماڈیسٹ ان ڈریسنگ، ہی واز آلسو ماڈیسٹ وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود پیپل. ہی یوز ٹو ٹیک کیئر کہ میں کسی کو ہرٹ نہ کروں، ہی یوز ٹو ٹیک کیئر کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جس سے کوئی ڈیگریڈڈ فیل کرے. ہی یوز ٹو ٹیک کیئر کہ میں کہیں کسی کا دل نہ دکھا دوں. دس از دا نیڈ آف دا ٹائم برادرز اینڈ سسٹرز. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی یوز ٹو لو رسول اللہ سو مچ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک میں آپ کو اس سے پہلے کہ یہ بات بتاؤں ان کے لو کی رسول اللہ، لیٹ می شیئر ود یو کہ ہی از دی اونلی پرسن آفٹر لوط علیہ السلام. عثمان غنی لوط علیہ السلام کے بعد عثمان غنی سیکنڈ پرسن ہے جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ اسلام کی راہ میں ہجرت کی، دین کے لیے ہجرت کی. کس کے ساتھ؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ who is the wife of عثمان غنی and the daughter of our beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ رضی اللہ عنہ جن کو ڈیورس ہوئی تھی، ابو لہب ظاہر ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو پہلے وہ اس کے بیٹے کی وائف تھی، تو ہی ڈیورسڈ ہے اور اس نے فورس کیا اپنے بیٹے کو ڈیورس کرنے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا داماد بنایا. تو حضرت رقیہ کے ساتھ انہوں نے حبشہ ایبیسینیا میں مائیگریٹ کیا تھا. اینڈ دس از اے گریٹ آنر فار دا مین. صحابہ کی آپ امیجن کریں کہ ایسی ایسی قربانیاں، ایسے ایسے ایکٹس کیے انہوں نے، ہم ان کی مطلب جوتی پہ مٹی لگی ہوئی ہے اس کے بھی برابر نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن دے آر آور آئیڈیلز. اگر پرسنالٹی میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے مائی ڈیئر یوتھ، تو پھر حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اینڈ حضرت علی اینڈ all the صحابہ, they should be on the top list when it comes to making an ideal in terms of personality, in terms of behavior, in terms of mindset, in terms of all the aura and personality. اگر کسی کی نیچر کاپی کرنی ہے تو یہ لوگ ہیں ہمارے آئیڈیلز, اینڈ اوبیسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کاپی کرتے تھے یہ لوگ. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ایون دو ہی واز ویری رچ, بٹ وین ہی بیکیم اے خلیفہ, رات کو جو ان کے گھر میں آئل لیمپ ہوتا تھا, اپنی وائف کو سختی سے کہتے تھے کہ یہ آئل کا لیمپ بجھا کر سویا کرو. وائف حیران ہوتی تھی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, آپ اس چیز کی کیوں کیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آئل کا یہ جو آئل آ رہا ہے یہ اسٹیٹ کے پیسے سے فی الحال آ رہا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے کہ یہ کس مقصد کے لیے یوز ہو رہا تھا اور فضول خرچی کس لیے ہو رہی تھی. دس از دی کیریکٹر. بہت پیسے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس کو پھینکنے لگ جائے اور فضول خرچی کرنے لگ جائے. ہی واز اے وائز مین. سو انہوں نے اپنی آلموسٹ ساری ویلتھ اللہ کے راستے میں لگائی, چاہے وہ غزوہ خندق کا موقع ہو, چاہے وہ کسی بھی اور غزوے کا موقع ہو, چاہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا موقع ہو, کسی کا لون چکانے کا موقع ہو. ان دا فور فرنٹ یو ول آلویز فائنڈ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ڈیورنگ دا بیٹل آف بدر, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اجازت دی کہ وہ اپنے گھر رہیں, اپنی وائف کی تیمارداری کریں. مائی ڈیئر بردرز, اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. بہت سے بھائی, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام میں ہم اپنی فیملی کو تھوڑا بہت اگنور کر دیں تو کوئی بات نہیں, اسپیشلی وائف کو اگنور کر کے کہیں نکل جائیں
تو کوئی بات نہیں. لیٹ می ٹیل یو, اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون جہاد کے موقع پہ, وہ بھی بدر کے موقع پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائزڈ عثمان غنی ٹو اسٹے ہوم اینڈ لک آفٹر ہز وائف. دس از اسلام, دس از دا بیوٹی آف اسلام. فیملی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیملی کی غلط باتوں کو پریفر کر دو اسلام کے لیے, یہ نہیں مقصد بتانے کا. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ فیملی کے رائٹس ہیں, اور فیملی کمز فرسٹ. مدر comes first, father comes first, family comes first. Look after your family, look after your children. If you're involved in dawah, if you're involved, your social circle is so much. Allah subhanahu wa ta'ala is going to ask you کہ آپ نے اپنی وائف کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا. آپ نے اپنی وائف کو کبھی پوچھا جب وہ بیمار تھیں کیا ان کی تیمارداری کی؟ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تھلے لگا ہوا ہے, اگر وائف کو تھوڑا بہت ہنس کے پوچھ لو یا کچھ کر لو. ہمارے کلچر میں اتنے مسئلے مسائل ہیں, اللہ معاف کرے. بٹ سیرت کیا ہے صحابہ کی کہ وہ اپنی وائف کی تیمارداری کے لیے رکے. اینڈ شی بیکیم سیریسلی ill. اور بیٹل آف بدر جس دن اللہ تعالیٰ نے فتح دی رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو, دیٹ از دا ڈے شی ڈائیڈ. دیٹس وائی بیٹل آف بدر از نون ایز دا ڈے, جب فتح ہوئی بیٹل آف بدر پہ تو دیٹ ڈے از نون ایز دا ڈے آف گریٹ جوائے ایز ویل ایز دا ڈے آف گریٹ سورو. سوچیں ہمارے نبی نے کیسے کیسے دکھ جھیلیں. اپنی بیٹی کی وفات ہوتے دیکھیے اسی دن جس دن بیٹل آف بدر کی فتح ہوئی, اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ غم سے نڈھال. اور کچھ عرصے بعد ان کا جو بیٹا حضرت رقیہ سے, عبداللہ بن عثمان, اس کو بھی ایک انفیکشن ہوا جس کی وجہ سے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, ان کے بیٹے کی. 2 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ افسردہ رہے, اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے کم گو ہو گئے. پہلے بہت وائبرنٹ, فل آف انرجی بولا کرتے تھے, تو بڑے خاموش طبع ہو گئے اس کے بعد, اور بڑی کم باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے, he said کہ یا عثمان what's the matter, عثمان کیا بات ہے, آپ مجھے بتائیں, مجھ سے شیئر کریں. look at the this you know, اس کو میں کیا کہوں, محبت کہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کمپیننز کے ساتھ, اٹیچمنٹ, سینسٹیوٹی, اور being there for them as a leader. This is what leaders do, being there for their people and asking them کہ is everything all right. تو عثمان غنی کو کہا کہ عثمان کیا بات ہے, آپ بڑے چپ چپ رہتے ہیں, بڑے افسردہ رہتے ہیں, لیٹ می نو کیا بات ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بیکاز آف 2 reasons. تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے بتائیں کیا ریزنز ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا 1, the death of رقیہ, it has hit me because he really loved her. اور دوسرا کہا کہ اینڈ another one. رسول اللہ نے کہا واٹس دی ادر ون, دوسری ریزن کیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئی یوز ٹو ہیو اے ریلیشن ود یو, میرا آپ کے ساتھ ایک ریلیشن تھا, میں آپ کا داماد تھا, میں آپ کی فیملی کا حصہ تھا, اب میں نہیں ہوں. یہ چیز مجھے بہت دکھ دیتی ہے, یہ چیز مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے کہ آئی ایم نو مور ریلیٹڈ ٹو یو. اللہ اکبر. اینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ جبرائیل علیہ السلام ہی کیم ود وحی, اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا میسیج دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اپنی دوسری بیٹی کی آپ شادی کریں. دیٹس وائی از نون ایز ذو النورین, دی آنر آف 2 lights. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں, 2 صاحبزادیوں کے شوہر, اینڈ دین اگین ہی بیکیم اے ریلیٹیو آف رسول اللہ اینڈ سن ان لا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مائی ڈیئر ینگسٹرز, یہ محبت تھی صحابہ کی رسول اللہ کے ساتھ. کیا ہماری یہ محبت ہے؟ کیا ہم نے کبھی انویژن کیا ہے کہ ہم ادھر جانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ, ان کی کمپنی میں, ان کے ساتھ ہمارا گھر ہونا چاہیے جنت الفردوس میں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہونے چاہیے, ہم ان کی کمپنی میں ہونے چاہیے جنت الفردوس میں. کیا کبھی ہم نے یہ وش کیا ہے؟ کیا ابھی ہم نے کبھی ایسا انویژن کیا ہے؟ صحابہ ترستے تھے رسول اللہ کی کمپنی کے لیے, جسٹ فار 1 gaze. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وضو فرما رہے تھے, صحابہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے, کسی طرح پانی کا کوئی قطرہ میرے اوپر گر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریمننٹس تھے, جو وضو کے پانی کا جو بقایا تھا, جو گر رہا تھا نیچے. تو صحابہ کی جو محبت ہے وہ بہت زیادہ مثالی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ چاہے وہ حضرت علی ہو, چاہے وہ ابو بکر ہو, چاہے وہ عثمان ہو, حضرت عثمان ہو, یا کوئی بھی اور صحابی ہو. So that's how he became the husband of the second daughter of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب وہ خلیفہ بنے, فتنے کا دور آیا, اور ظاہر ہے کہ بہت سے ان پہ الزامات بھی لگائے منافقین نے,
اور پھر وہ بہت دردناک واقعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کیا، خارجیوں نے، منافقین نے کس بے دردی سے انہیں شہید کیا. ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اسلامک ہسٹری میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو. امیجن دا مین ہی واز ریسائٹنگ دا قرآن. انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں سیج کر لیا. اگر چاہتے تو آرمی ریز کرتے، تلوار اٹھا کے ان کے خلاف لڑتے، خارجیوں کے خلاف. لیکن لک ایٹ دا بیوٹی اینڈ دا کریکٹر آف دا مین اینڈ دا ماڈیسٹی کہ ہی وانٹیڈ کہ مسلمانوں میں زیادہ پھوٹ نہ پڑے اور فتنہ نہ پھیل جائے اور کہیں ہماری اپنی ہی جڑیں ویک نہ ہو جائیں. تو ہی واز دیئر ٹو ایون سیکریفائس ہمسیلف کہ نہیں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یونٹی میٹرز، یونٹی سب سے زیادہ اولین ہے. تو انہوں نے آرمی ریز نہیں کی، ہی واز دیئر. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں تھے، قرآن مجید پڑھ رہے تھے. جس بے دردی سے ان کی انگلیاں پہلے کاٹی گئیں اور جس بدبخت نے وہ تلوار چلائی تھی. عبداللہ بن مبارک ایک سلف ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار حج کے موقع پہ میں نے ایک شخص کو دعا کرتے دیکھا. عبداللہ بن مبارک نے، وہ شخص کیا دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. عبداللہ بن مبارک کہتے کہ I was shocked کہ what kind of a dua is this? People pray to Allah, people ask forgiveness from Allah, but this man is saying کہ یا اللہ you're not going to forgive me. So he went to him, he said کہ اے شخص تو یہ دعا کیوں کر رہا ہے حج کے موقع پہ وہ بھی؟ تو he cried, he said کہ because I am that wretched person جس نے حضرت عثمان غنی پہ وار کیا تھا. اللہ اکبر. اور عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ دور ہو جا میری نظروں سے، ویریلی تو دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے، عثمان پہ تلوار چلائی تھی تو نے. بہرحال عثمان غنی رضی اللہ عنہ the moment he died, moments before his death, he was shown the vision of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he gave him the great news کہ عثمان آپ روزہ میرے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ جنت الفردوس میں کھولیں گے، آپ افطاری ہمارے ساتھ کریں گے. So this is the blessing Allah subhanahu wa ta'ala actually showed him moments before his death, which actually calmed him down and which actually should have given him lots of sakina. So to wind it up, my dear brothers and sisters, what does his seerah teach us? Are we following Usman Ghani radhiyallahu anhu in terms of character and modesty? ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح کی ڈی پی لگا رہے ہیں، ہم کس طرح کی ڈریسنگ کر رہے ہیں. خصوصاً میری بہنوں سے آج یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کا ایک اٹائر ڈیفائنڈ ہے، لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی. سو آر وی ایکچولی بینگ ماڈسٹ؟ آر وی ایکچولی بینگ آن فطرہ؟ یقین کیجئے آج ڈریسنگ پہ بات کرنا ایک جرم بن گیا، آج ماڈسٹی کا درس دینا ایک جرم بن گیا. پیپل میک فن آف پیپل ہو ٹاک اباؤٹ ڈریسنگ، ہو ٹاک اباؤٹ ماڈسٹی، ہو گیو اے لیکچر آن حیا. اتنا ظلم، اتنے ہم بدبخت ہو گئے. ویسٹ میں سپر ماڈلز اسلام قبول کر کے حجاب کر رہی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اسلام کا سمبل ڈریسنگ کا حجاب ہے. ویسٹ میں جتنی مسلمان عورتیں وہ حجاب کرتی ہیں، سر پہ اسکارف لیتی ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ اسلام کی ڈریس کوڈ یہ ہے عورت کا. سملرلی جو میلز ہیں وہ اونچے لباس نہیں پہنتے ہیں، نظروں کو جھکاتے ہیں، میلز پہ بھی بہت ذمہ داری عائد ہے. It goes both sides. Are we actually following it, especially in this age of social media? Next time you put on a DP, keep this in mind کہ you have to take care کہ modest picture ہو، یا پہلی تو بات سسٹرز اگر ہیں تو پکچر میرے نزدیک تو لگانی ہی نہیں چاہیے. بردرز کی جہاں تک بات ہے تو پھر اس میں بھی ماڈسٹی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. دوسری بات، کیا ہم اس حد تک حیا والے ہیں کہ ہم کسی کا دل دکھانے سے پہلے حیا کرتے ہیں، یا یہ حیا کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حیا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے. کیا ہم گھر میں جب پانی پیتے ہیں گلاس سے تو ہم میں اتنی حیا ہے کہ اس گلاس کو دھو کر رکھ دیں، ہمارا جھوٹا گلاس کوئی نہ پیے؟ کیا ہم میں اتنی حیا ہے کہ کسی پبلک واش روم میں ہم جا رہے ہیں تو وہاں کوئی ظاہر ہے اتنا زیادہ گند نہ مچائیں اور واش روم کو صاف کر کے نکلیں؟ یہ بھی حیا میں آتا ہے. کیا ہم میں اتنی حیا ہے کہ ہم مسجد میں انٹر ہوں تو کسی کے جوتے پہ اپنا جوتا نہ رکھیں،
اس کی پالش نہ خراب ہو جائے، اس کا جوتا نیا خراب نہ ہو جائے، اس کے جوتے کو کچلتے ہوئے باہر نہ نکلیں. کیا ہم میں اتنی حیا ہے؟ سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، حیا. نمبر 2 benevolence. Number 3 generosity. Take these from Usman Ghani radhiyallahu anhu and his love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Take this from him. I hope that this lecture was beneficial to you. Inshallah, see you in the next episode. Till then, take care. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.